السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل کفیل کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ جامی کی بہن اپنی نوکرانی سے کہتی ہے کہ تم نے بلا لو اس زیبا کو، اور تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں ہے نا اسما کے بارے میں، اسے کچھ پتہ تو نہیں چلا؟ اس پر وہ اسے جواب دیتی ہے کہ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں بتایا صاحبہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بی بی جی کو پہلے سے ہی کچھ پتہ ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ہیں کیا مطلب، اس کو پہلے سے کیسے پتہ سب کچھ؟ تو اس پر نوکرانی کہتی ہے مجھے نہیں، اس بات کا تو نہیں معلوم کہ ان کو کیسے پتہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو کافی باتوں کا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جامی نہیں بتایا ہو۔ تو اس پر اس کی بہن ایک دم چونک سی جاتی ہے اور کہتی ہے اوف اللہ، میں کیا کروں اس لڑکے کا، عقل تو اس کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ اچھا تم رکو، میں خود ہی زیبا کو لینے جاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہے زیبا کے کمرے میں، اور اسے بلانے کے لیے پاس بیٹھتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ بات چیت شروع کر دیتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ دیکھو اتنی لڑکیاں میرے بھائی کے پیچھے پڑی تھیں، اور اتنے لوگ جو ہے اس کے پیچھے اس کے لیے رشتے بھیجتے تھے، اور بس یہ کیا میں تمہیں بتاؤں، اسما کے گھر والوں نے بھی رشتہ بھیجا، اور جب ہم نے انکار کر دیا تو کیا اپنی بیٹی کو ہمارے پیچھے لگا لیا۔ سب کا یہی کام ہے بس کہ اپنی بیٹیوں کو میرے بھائی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ابھی بھی آئی تھی وہ، میں نے اس کو ایک دم بھگا دیا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کہ اب نہیں آئے۔ مزید وہ سے کہتی ہے کہ ہاں میری بات سنو، اپنے شوہر پہ تم کڑی نظر رکھو، ایسے اچھے خوبصورت اور خاندانی لڑکوں کے پیچھے تو لڑکیاں اتنا آتی ہیں۔ اور مزید وہ سے کہتی ہے کہ دیکھو میری بات سنو، وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ لڑکی اسما، جو ہو سب کچھ تم ہو، تم جامی کے نکاح میں ہو، اور تم پورا کا پورا حق رکھتی ہو اس کے اوپر۔ اس پر زیبا ایک دم پریشان سی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہی ہیں، لیکن وہ کچھ خاص جواب نہیں دیتی۔ مزید اس جامی کی بہن کہتی ہے کہ چلو اب آ جاؤ نیچے، جامی نے بیگ وغیرہ رکھ دیا ہوں گے، تم لوگ جاؤ ایئرپورٹ کی طرف۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زیبا کے والد صاحب اپنی بیوی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج زیبا کے سسرال کے بارے میں کچھ اچھی بات نہیں سنی۔ اس پر وہ جواب دیتی ہیں اللہ خیر کرے، ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاں پر میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ جہاں پر اس کا کاروبار ہے وہیں پر بھی اس کے سسرال والوں کا بھی وہیں کاروبار تھا، اور وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے، اور کاروبار میں ان کو نقصان ہوا اور وہ کاروبار ڈوب چکا ہے، اور اب تو ان کے پاس صرف کچھ جو جائیدادیں اور زمینیں بچی تھیں ان کے اوپر بھی کیس چل رہے ہیں۔ اور اس پر وہ کہتی ہے کیا مطلب، مجھے تو اس کی بہن نے کہا تھا کہ وہ دکان پر بیٹھتا ہے اور ان کے کاروبار ہے اتنا اچھا اور یہ سب۔ تو اس پر اس کا شوہر کہتا ہے زیبا کا باپ کہ ہاں وہ سب کچھ تو تھا، لیکن وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی بیوی اس کو تسلی دیتی ہے کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی بہن نے مجھے اتنے اس سے کہا ہے، اور اتنے دھوم دھام سے ان لوگوں نے شادی کی ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ کیسے اتنے دھوم دھام سے شادی کرتے؟ اور چلو وہ اگر کیس چل بھی رہا ہے تو سب پر تو نہیں، کسی ایک دکان پر کسی ایک زمین پر چل رہا ہوگا، اور اگر کاروبار نہیں بھی ہے، ڈوب بھی گیا ہے، تو ایسے جامی اکیلا فارغ بھی تو نہیں بیٹھا ہوا، کچھ نہ کچھ تو وہ کرتا ہی ہوگا۔ اور وہ تسلی دیتی ہے کہ بے فکر رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اب دل کو کھٹکا سا لگ گیا ہے، میں ایک دفعہ پتہ کروانے تو ضرور جاؤں گا۔ ہاں مزید وہ کہتا ہے کہ بس مجھے تو اپنی بھی غلطی فیل ہو رہی ہے کہ مجھے تحقیقات کر لینی چاہیے تھی پہلے، لیکن مجھے تم نے اتنے اچھے طریقے سے اپنی دوست کے بارے میں بتایا تھا کہ مجھے لگا کہ مجھے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی اتنا تو آپ کو آپ کے دوست نے بتایا ہی ہوگا کہ لوگ تو بہت اچھے ہیں اور وہ خاندانی لوگ ہیں۔ اس پر وہ اسے جواب دیتا ہے کہ ہاں ہیں تو خاندانی لوگ ہی، اتنا تو اس نے بتایا ہے کہ اچھا کاروبار وغیرہ ہے ان کا اور اچھے خاندانی لوگ ہیں، لیکن بس میں نے بھی پھر زیادہ پوچھا نہیں، بیٹی کا معاملہ ہے اور وہ بھی بیائی ہوئی بیٹی ہے، تو میں کیا زیادہ بیچ میں بولتا، مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن بس دل کو ایک کھٹکا سا لگ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بات تبدیل کر دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے اچھا ہاں مجھے یاد آیا کہ جو جمال کے گھر سے آئے تھے نا رشتہ لے کر، انہوں نے رشتے سے معذرت کر لی ہے۔ اس پر اس کا وہ کہتا ہے کہ عالیہ بھی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے چھپ کر، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا عالیہ کا باپ کے ہیں یہ کیا بات ہوئی، کیوں معذرت کر لی؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے اس بات کا تو نہیں معلوم، لیکن بس وہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے جمال اس گھر سے گیا ہے، تو اس گھر کو دیکھ کر گیا ہے، تو اس نے منع کر دیا ہے کہ نہیں میں اس گھر سے نہیں کر سکتا شادی۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہتا ہے عالیہ کا باپ کہ ہاں اعتراض ہے تو بھاڑ میں جائے ہماری طرف سے، ہمیں کیا، ہم نے تھوڑی ان کو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے شادی کی اور نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے، خود ہی وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے، اور نہیں کرنا تو نہ صحیح، ہمیں کون سے اتنی جلدی ہے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے۔ اس پر وہ اس کی بیوی جواب دیتی ہے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بات کھٹک رہی ہے کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، کہ شیلا تو اتنا پسند کر کے گئی تھی لڑکی کو اور اپنی مرضی سے رشتہ لے کر آئی تھی، اور عالیہ تو لڑکے کے سامنے بھی نہیں آئی، تو ایسا کیا ہو گیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کی۔ اس پر وہ چیختا ہے، شور کرتا ہے کہ بس چھوڑ دو، اچھا بس اب جو بھی ہو گیا ہو گیا، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں کرنا رشتہ تو بے شک نہ کریں۔
وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنی